حضرت سلمان 250 سال کی عمر میں میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، آگ کی پوجا کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوا، دل سے آواز آئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہودیوں کے پاس چلا گیا، یہودیوں کو دیکھا، پتہ چلا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس چلا گیا، ان کو ٹھیک جانا، کیونکہ اس وقت ٹھیک بھی وہی تھے، ابھی نبی پاک آئے ہی نہیں تھے، ٹھیک بھی وہی تھے، ان کی خدمت کرتا رہا، ان سے پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، آپ کے اور میرے نبی کی شانیں سمجھتا رہا، سنتا رہا، اور میرے نبی کی معرفت میرے نبی کے آنے سے پہلے پاتا رہا۔ کسی نے میرے نبی کی معرفت 10 سال سیکھی، کسی نے 20 سال سیکھی، کسی نے 5 سال سیکھی، کسی کو 2 سال نصیب ہوئی میرے نبی کی معرفت۔ سلمان وہ درویش ہے کہ جس نے سینکڑوں سال آپ کے اور میرے نبی کی معرفت حاصل کی میرے نبی کے آنے سے پہلے، کبھی انجیل میں، کبھی زبور میں، کبھی تورات میں، کبھی صحف ابراہیم میں آپ کے اور میرے نبی کی شانیں پڑھتا رہا، اور آپ کے اور میرے نبی کے عشق میں بکتا رہا، بکتا 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 بکتا، وزیر اعظم کا بیٹا، ایران کے وزیر اعظم کا بیٹا، ناز و نام میں پلنے والا، جس کی خدمت کے لیے سینکڑوں نوکر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جس کے اشارہ ابرو پر کتنے لوگ جان دینے کو قربان ہیں، وہ سلمان فارسی آپ کے اور میرے رسول کے عشق میں در بدر ہوا۔ لوگوں کو کہا کہ کوئی مجھے مدینے پہنچا دے، لوگوں نے اس کو تنہا سمجھ کر، لاوارث سمجھ کر باہر بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ آپ کے اور میرے نبی کے عشق میں وہ ٹھوکریں کھاتا، بکتا بکاتا مسجد قباء والی وادی میں پہنچا، اور وہاں پر کھجوریں توڑ رہا ہے۔ اس کا مالک یہودی اور ایک اس کا دوست نیچے باتیں کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ادھر وہ نبی آ گیا ہے مدینے میں جس نے مکے میں اعلان کیا۔ اپنے محبوب کا نام سننے کی دیر تھی، اوپر سے ہاتھ چھوٹے، دڑم کر کے نیچے گرا۔ کہا کیا کہا؟ ان کا تو اپنا کام کر، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ محمد کا نام سونا، دل دھڑکا، جسم پہ قابو نہ رہا، ہاتھ میں لرزہ آیا، عشق نے نیچے گرایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا۔ بالآخر مہر نبوت چومنے کا شرف نصیب ہوا، اور یہ وہ حضرت سلمان فارسی کہ جن کے مالک نے کہا اے محمد یہ میں 300 کھجوریں لایا ہوں، یہ 100 سال کے بعد بیج دینے والا درخت ہے۔ کتنے؟ 100 سال بعد بیج دینے والا درخت ہے۔ ایک شرط پہ میں تیرے سلمان کو چھوڑتا ہوں کہ یہ 300 درخت لگا دو، جب یہ بڑے ہو کے پھل دیں تو اتنا سونا دے کے اپنا سلمان لے جانا۔ میرے نبی نے کہا لا کھجوریں۔ یہ سلمان فارسی فرمایا لا کھجوریں، وہ لے کے آیا، فرمایا خبردار کوئی اس کو اپنے ہاتھ سے نہ لگائے، یہ محمد خود لگائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے لگائیں، سال میں بڑی ہوئیں، پھل لگا، پھل لگا۔ جب پھل لگا تو اس یہودی کو بلایا، فرمایا لے پھل توڑ، اور یہ سونا لے لے۔ سونا بھی دیا، مال غنیمت بیت المال سے توڑ توڑ کے اس کو دے رہے ہیں۔ اس کا تقریباً 2.25 سیر سونا۔ اس دور میں سونا بھی دیا، 100 درخت بھی تیار کر کے دیا، کہا میرا سلمان مجھے دے دے۔ یہ سلمان فارسی ہیں، میرے نبی نے اس طرح اپنا سلمان لیا، فرمایا تجھے کیا خبر یہ میری محبت میں کتنی بار بکا ہے، اس نے میری محبت میں کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، اس نے میرے عشق میں کتنی منزلیں طے کی ہیں، اس نے کتنی جھڑکیاں کھائی ہیں، اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی رت جگہ کاٹے ہیں، یہ میرا عاشق ہے۔ اے لوگوں
آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ سلمان نبی کے بعد علی کا عاشق ایسے ہی ہو گیا؟ یہ سلمان کی سینکڑوں برس کی تربیت کہ جو اس نے زبور پڑھا، تورات پڑھا، انجیل پڑھا، صحف ابراہیم پڑھے، اس میں جہاں شان محمد پڑھتا، شان فاطمہ بھی پڑھتا، شان علی بھی پڑھتا، اور اہل بیت کی شان بھی پڑھتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو جتنا معرفت رسول رکھے گا اتنا ہی وہ اہل بیت کے قریب ہوگا۔ حضرت سلمان اہل بیت کے سب سے قریب، سب سے قریب۔ کیوں اتنا قریب؟ معرفت رسول زیادہ رکھتے۔ اس لیے لوگوں سمجھو میرے رسول کی عظمت کو، رسول پاک کو سمجھو، علی سمجھ آ جائے گا۔ رسول کو سمجھو، حسن حسین سمجھ، رسول کو سمجھو، سیدہ زہرا کی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ ہاں تو آخر میں سن لیں، سیدہ زہرا سے بھی مجھے یاد آ گیا، یہ ایک بزرگ ہمارے انڈیا میں، یو پی میں، رامپور میں گزرے ہیں، ان کا ایک کتب خانہ ہے فاروق، یہ دفتر تھا اخبار کا، دبدبہ سکندری ایک نکلتا تھا روزنامہ وہاں سے۔ اس میں سجدہ کائنات پر ایک جو اسپیشل اشاعت ہوئی تھی بی بی پاک پہ، صاحبزادہ حسن فاروقی چشتی قادری صابری، انہوں نے لکھی یہ تحریر۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جب حوا بی بی سے نکاح ہوا تو وہ جنت میں پھر رہے تھے، تو جناب آدم نے حضرت حوا کو دیکھ کے کہا تجھ سے خوبصورت تو شاید کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ اچھے خامند کی نشانی ہوتی کہ وہ اپنی ہی بیوی کی تعریف کرتا ہے۔ اوے اولاد آدم سمجھو، یہ ڈائیلاگ دوسروں کی عورتوں کے لیے نہیں، اپنی عورت کے لیے ہے۔ تو بڑی خوبصورت ہے، شاید تجھ سے خوبصورت کوئی نہ ہو، بلکہ ہو ہی نہیں سکتی، لکھا ہوا ہے حدیث پاک میں۔ جب یہ بات کہی نا، اللہ نے فرمایا جبریل اس کو فردوس اعلیٰ میں دونوں کو لے کے جاؤ۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جبریل فردوس اعلیٰ میں لے کے گئے، وہاں پر جنت کے ایک قالین پر ایک شہزادی بیٹھی دیکھی، جس کے سر پہ ایسا تاج ہے کہ اس کے حسن کا اندازہ نہیں تھا، جس کے کانوں میں گوشوارے تھے، اور اتنا نور تھا کہ فردوس اعلیٰ ان گوشواروں کے نور سے سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ جبریل یہ حسن و جمال کی مالک، یہ شہزادی، یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہ جو اس کے سر پہ آپ تاج دیکھ رہے ہیں یہ اس کا شوہر علی ہے، اور یہ اس کے کانوں میں آپ گوشوارے دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بیٹے حسن حسین ہیں، جس نے جنت کو مزین کیا ہوا ہے۔ کہا جبریل یہ مجھ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں، تجھ سے 14,000 سال پہلے۔ اے آدم تجھ سے اور حوا سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے، ان کے نور کو۔ تو احباب گرامی، یہ وہ ہیں کہ جن کے حسن و جمال کا لشکارہ دیکھ کر جناب آدم نے بھی کہا کہ مولا تیرا محمد بھی عظیم، تیرا محمد بھی عظیم، تیرا علی بھی عظیم، تیری فاطمہ بھی عظیم، تیرے حسن و حسین بھی عظیم۔ اور پھر اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا، یہ ہمارے حضرت خواجہ عبد الرحمن نقشبندی ہری پور ہزارے کے، انہوں نے صلوات، مجموعہ صلوات الرسول ایک کتاب لکھی، مناظر اسلام۔ حضرت علامہ اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، وہ یہ لکھ رہے ہیں جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان پاکوں کو جب اس حالت میں دیکھا تو پھر دعا کیسے مانگو؟ اللہم انی اسالک بحق محمد وانت الاعلی وانت المحمود، بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن والحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق تسعة المعصومین
तिस्अत المعصومین من ذریت الحسن والحسین۔ یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے، تجھے علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے حسن کا واسطہ تو محسن ہے، تجھے حسین کا واسطہ تو قدیم الاحسان ہے۔ مولا تجھے حسن و حسین کی اولاد میں سے 9 معصومین کا واسطہ۔ استجب دعانا وقد حاجاتنا، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری حاجات کو پورا فرما دے، بحق جمیع المعصومین والمظلومین والمکروبین بکربلاء المعلی۔ یا اللہ تجھے تمام معصومین کا واسطہ، تجھے تمام مظلومین کا واسطہ، تجھے کربلا کے تمام مکروبین کا واسطہ۔ یا عالی المعالی، اے بلند و برتر ذات میری دعا کو قبول فرما۔ یہ بھی معصوم ہیں لیکن نبی کی عصمت اور غیر ایک نبی کی عصمت، اس میں ایک فرق ہوتا ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے یہ دعا پڑھی، اس نازک مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ دعا پڑھی ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ ان کی عصمت میں یہ فرق ہوتا ہے، لیکن بزرگان دین نے ان کو معصوم کہہ کے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگی۔ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ مولوی اشرف سیالوی صاحب اس کا ترجمہ لکھ کے گئے، یہ ہمارے اس پچھلے دور کے بڑے جید عالم دین گزرے، انہوں نے لکھا ہے۔ اس لیے احباب گرامی پا نہ پڑی تے وقت نہ پڑی، پڑا کچھ ہوتا نہیں ہے تو روڑا ڈال دیتے ہیں، تو ان پاکوں کے دروازے پہ رہیں، یہ دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے۔